السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر چوتھا حمل ایک ان وانٹڈ پریگننسی ہوتا ہے، یعنی ماں اس وقت ایکچولی بچہ نہیں چاہ رہی ہوتی لیکن غلطی سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اچھا، ان میں سے کچھ پریگننسیز کو تو چاہتے نہ چاہتے قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں ہر سال ان ان وانٹڈ پریگننسی سے جان چھڑانے کے لیے 9 لاکھ ابارشنز کی جاتی ہیں، اور پھر کیونکہ ان میں سے اکثر ابارشنز اللیگل طریقے سے چھپ چھپا کے غیر مناسب حالات، غیر مناسب جگہوں پہ عموماً ان ٹرینڈ لوگوں کے ہاتھوں اثر انجام پا رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہر سال ان 9 لاکھ میں سے 2 لاکھ خواتین میں کوئی میجر کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو ہسپتال آنا پڑتا ہے، اور پھر ہسپتال میں تمام کاوشوں کے باوجود ان میں سے 30,000 خواتین صرف پاکستان میں ہر سال اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کس لیے؟ اپنے پیٹ میں موجود بچے سے جان چھڑانے کی کوشش میں۔ اچھا، بدقسمتی سے اس وقت پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں سب سے زیادہ ابارشنز کی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ہر سال ہر 100 میں سے 5 حمل گرا دیے جاتے ہیں، یعنی ان کی ابارشن کر دی جاتی ہے، جبکہ مذہب کے نام پہ کانٹراسیپشن یعنی حمل سے بچاؤ کے طریقوں کو حرام سمجھا جاتا ہے، اور صرف 35% شادی شدہ جوڑے جو ہے وہ کسی باقاعدگی کے ساتھ حمل روکنے کا کوئی مستند طریقہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہمسائے کے ملکوں میں اگر دیکھیں تو ایران میں، ترکی میں، بنگلہ دیش میں، مثال کے طور پہ انڈونیشیا وغیرہ میں کانٹراسیپشن یعنی مانع حمل طریقوں کے استعمال کی یہ جو شرح ہے وہ 70% یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دین کے نام پہ کانٹراسیپشن یا مانع حمل طریقوں کو روکا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، ان سے منع کیا جاتا ہے، اور ان کو اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں اتنی ساری ان وانٹڈ پریگننسیز ہو جاتی ہیں، پھر ان بچوں کو حمل کے ذریعے، ابارشن کے ذریعے ضائع کر دیا جاتا ہے، جس میں بچوں کی جانیں الگ جاتی ہیں، ماؤں کی جانیں الگ جاتی ہیں، اور بہت ساری دیگر جو ہیں کمپلیکیشنیں اور جو دکھ مائیں دیکھتی ہیں ان کا تو کوئی حساب و شمار بھی نہیں ہے۔ کیا واقعی دین میں کانٹراسیپشن یا مانع حمل ممنوع ہے یا اس کی اجازت ہے؟ تو اس سلسلے میں محترم ناظرین، میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ ظاہر ہے صحابہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اور ان کے بھی یہ بات درپیش ہوگی کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ حمل شاید ان کی فیملی کے لیے مناسب نہیں ہے تو کیا حمل کو روکنا جائز ہے؟ تو کچھ صحابہ نے بڑی جسارت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ براہ راست دریافت کیا تھا کہ پیارے نبی، کیا عزل کی ہمیں اجازت دی جا سکتی ہے؟ اچھا، اب عزل ایک حمل روکنے کا ایسا طریقہ ہے، یعنی ایک ایسا کانٹراسیپٹری میتھڈ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو مرد ہم بستری کا عمل مکمل ہونے سے فوراً پہلے اپنے آپ کو اپنی بیوی سے الگ کر لیتا ہے تاکہ مادہ تولیدی جو ہے وہ خاتون کے اندر کی بجائے باہر خارج ہو، تو اس کو عزل کہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، اور یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ اس زمانے میں شاید کانٹراسیپشن یعنی حمل روکنے کا واحد دستیاب طریقہ بھی عزل ہی تھا۔ تو پیارے دوستو، غور فرمائیے کہ کتنی حیرت اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ شادی شدہ جوڑے جو بچوں کے درمیان وقفے اور غیر ضروری حمل کو روکنے کی ضرورت کو محسوس تو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی مناسب مانع حمل یعنی کانٹراسیپٹیو میتھڈ اختیار کرنے کی بجائے، جن میں سے اکثر پہ فتویٰ ہے کہ وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ان کو اختیار کرنے کی بجائے ابارشن کا خطرہ مول لینے کو تیار رہتے ہیں، جس میں ایک طرف تو وہ اپنے ہی بچے کو ہلاک کرنے کا گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ماں کی جو جان ہے اس کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اور یہاں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جتنے تمام سرکاری فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں، سبستارہ کلینکس ہیں جن کو پہلے فیملی پلاننگ سینٹرز کہا جاتا تھا، اور جتنے بڑے سرکاری ہسپتال ہیں ان سب میں کانٹراسیپشن یعنی حمل روکنے کی تمام سہولیات بالکل مفت دستیاب ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے حمل روکنے کے طریقے یعنی کانٹراسیپشن سے آگاہی بے حد ضروری ہے۔ اچھا، اس مقصد کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ حمل ہوتا کیسے ہے۔
تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ حمل کو پھر روکا کیسے جا سکتا ہے، اور پھر اس معلومات کے نتیجے میں آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کے لیے مناسب طریقہ جو ہے وہ ان میں سے کون سا ہے۔ تو محترم ناظرین، رب تعالیٰ نے عورت کو 2 انڈے دانیاں یعنی اووریز عطا کی ہے، جو اس کے پیٹ میں بچے دانی کی دونوں سائڈوں کے اوپر ایک دائیں اور ایک بائیں طرف جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد کبھی دائیں اور کبھی بائیں اووری سے ایک انڈا پیدا ہو کر ٹیوب کے راستے بچے دانی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے مرد میں بھی رب تعالیٰ نے 2 کپورے یعنی کہ ٹیسٹس دیے ہوئے ہیں، جو کہ بچہ بنانے والے جرثومے یعنی کہ سپرمز پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اب نہ تو عورت کا انڈا اور نہ ہی مرد کا سپرم بذات خود بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں مل نہ جائیں۔ جب ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو یہ دونوں مل کر ایک چیز بناتے ہیں جس کو زائگوٹ کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس زائگوٹ کو ماں کی بچے دانی کے اندر بیٹھنے کی مناسب جگہ مل جائے تو یہ وہاں بیٹھ کر اگلے 9 مہینے میں بچہ تخلیق کرنے کا عمل مکمل کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ عمل شروع ایسے ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ یعنی ہم بستری کے دوران مرد اپنے یہ جرثومے یعنی کہ سپرم جو ہے وہ مادہ تولیدی یعنی سیمن کی شکل میں عورت کی بچے دانی کے منہ کے قریب ڈال دیتا ہے۔ اب ان میں موجود جو سپرمز ہیں ان کو تیر کر بچے دانی کی پوری لمبائی عبور کر کے ٹیوب کے راستے کبھی وہ دائیں ٹیوب سے یا کبھی بائیں ٹیوب سے جو انڈا آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ملاپ کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ سپرمز اور ایگ کا ملاپ ہو جائے تو یہ انڈا اب فرٹیلائز ہو کے زائگوٹ بن جاتا ہے، اور یہ اس زائگوٹ کو اگر اب بچے دانی میں بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ مل جائے گی تو بچہ بننے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ایک مقررہ مدت میں یہ ملاپ نہیں ہو سکے گا تو یہ انڈا جو اووری سے پیدا ہو کے بچے دانی کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس کی عمر صرف 3 سے 5 دن ہوتی ہے، اور اگر اس کا ان دنوں کے اندر سپرم کے ساتھ ملاپ نہ ہو جائے تو یہ ایکسپائر ہو کے ضائع ہو جاتا ہے اور ماہواری کی صورت میں عورت کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی ایک عورت کی زندگی میں پیدا ہونے والے لاتعداد انڈوں میں سے صرف چند ایک ہی حمل کا باعث بنتے، اور باقی سب قدرت کے اصول کے تحت ماہواری کی صورت میں جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس لیے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حمل کو روکنے کے لیے یعنی کانٹراسیپشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انڈے کو سپرم کے ساتھ ملنے سے روکا جائے تاکہ حمل یعنی بچہ بننے کا عمل شروع ہی نہ ہو سکے۔ اس کے برعکس ابورشن میں کیا ہوتا ہے؟ ابورشن ایک ایسا عمل ہے جس سے ماں کے پیٹ اور اس کی بچے دانی کے اندر پرورش پاتے ہوئے ایک بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی یہ عمل دیکھنا پڑے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کمزور دل حضرات تو اس کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو جائیں گے، کیونکہ ابورشن کرنے والی خاتون یا مرد ایک چمٹی کے ذریعے بچے دانی کے اندر سے بچے کے مختلف ٹکڑے کھینچ کے باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کٹا ہوا ہاتھ آ رہا ہوتا ہے، تو کبھی ناک آ رہا ہوتا ہے، کبھی بچے کا کان کھچا چلا آ رہا ہوتا ہے، تو کبھی اس کی ٹانگ کاٹ کے باہر نکال دی جاتی ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین، اگر اس وقت آپ کسی بھی وجہ سے بچہ نہیں چاہتے ہیں تو کسی بھی مناسب کانٹراسیپٹری یعنی کہ مانع حمل طریقے کو استعمال کر کے حمل ہونے سے بچائیے، حمل ہونے کو روکیے، نہ کہ ایک انوانٹڈ پریگننسی ہو جانے کے بعد ماں کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کو جو اپنے دفاع میں بیچارہ رو بھی نہیں سکتا ابورشن کے ذریعے ہلاک کرنے کے راستے ڈھونڈیں۔ اور ہم ایک مرتبہ پھر آپ پہ یہ واضح کر دیں کہ حکومت کے قائم کردہ تمام فیملی ہیلتھ کلینکس میں، سب ستارہ کلینکس میں، فیملی پلاننگ سینٹرز میں، بڑے سرکاری ہسپتالوں میں کانٹراسیپشن یعنی حمل روکنے کے لیے تمام مشورے اور تمام سہولیات بالکل مفت دستیاب ہیں۔ آپ کو بس وہاں جانا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے بھی کانٹراسیپشن کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو حمل روکنے یعنی بچوں کے درمیان وقفہ کیسے دینا ہے، یعنی کہ خاندانی منصوبہ بندی جس کو کانٹراسیپشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اہم طریقوں کے بارے میں تفصیل بتائیں گے، تاکہ آپ سمجھداری سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے لیے مناسب طریقہ کون سا ہے۔
اس لیے اگلے سنڈے کو ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا اور ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے اور دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، کولیگز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جس کو ہماری سوسائٹی کے اندر پھیلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابارشن کے گناہ کبیرہ سے بچ سکیں اور اپنے خاندان کو مناسب طریقے سے ایک مناسب حد کے اندر بھی رکھ سکیں۔ ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ ہم ہر اتوار کو آپ کے لیے آپ کی صحت کے متعلق کسی نہ کسی اہم ٹاپک پر انتہائی سادہ زبان میں کوئی نہ کوئی اہم بات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، خاص طور پہ اپنے جیون ساتھی کا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔